السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہیے جناب, دیجیے جواب. میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں میرے عزیز دوستوں, پیارے بھائیوں, بہنوں اور بزرگوں. ہر بار کی طرح آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی میں آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین, بہت ہی امپورٹنٹ اسلامک ٹاپک لے کر آیا ہوں. دوستوں, آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس میں سے ہمیں بہت کچھ جاننے کے لیے ملتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک سوشل اویئرنیس ہوگا آج کا ٹاپک. اور آج کا ٹاپک ہوگا شراب اور تمباکو کا استعمال. انگلش میں اگر میں اس کا ٹرانسلیشن کرنا چاہوں تو دیٹ بیکمز کنزمپشن آف الکوہول اینڈ ٹوبیکو. جی ہاں دوستوں, یہ کہیں نہ کہیں ایک ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو بھی ہے آج, اور اسلامکلی اس کو کیسے ٹچ دیا جا سکتا ہے وہ ہم آج یہاں پر ڈسکس کریں گے. اور اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ہمارے شو میں موجود ہیں ہمارے شیخ ثناء اللہ عمری صاحب, جو کہ داعی و مبلغ ہیں اور اسلامک اسکالر ہیں فرام دعویٰ سینٹر کنجی بیٹو اڑپی سے. تو آئیے دوستوں, سب سے پہلے ہم یہاں پر ان کا استقبال کریں گے. شیخ صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمیں ایک اور بار موقع ملا آپ کو ہمارے شو میں کہیے جناب دیجیے جواب کے اس ایپیسوڈ پر آپ کو یہاں پر انوائٹ کرنے کا موقع ملا ہمیں, الحمدللہ. اور لوگ ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ کب آئیں گے شیخ ثناء اللہ عمری صاحب ہمارے شو میں تاکہ ہم ان کے تقریر کو سنیں. تو الحمدللہ آج ہمیں ایک بہت ہی بہترین ٹاپک کے اوپر ڈسکس کرنے کا موقع بھی ملا ہے, دیٹ از شراب اور تمباکو کا استعمال, دیٹ از کنزمپشن آف الکوہول اینڈ ٹوبیکو. تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, آئیے ہم آج جانیں گے. سائنٹیفکلی شراب کسے کہتے ہیں یہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں, کہیں نہ کہیں سائنس سبجیکٹ میں بھی الکوہول کے بارے میں آ جاتا ہے. لیکن ہمارے دماغ میں جو ابھی ڈاؤٹ چل رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ایز این اسلامک اسکالر آپ کیا آنسر دیں گے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے, شراب کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اسلام شراب کے بارے میں کیا کہتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ کا جو سوال ہے اس کے دو حصے ہیں. جی, پہلا حصہ یہ ہے کہ شراب کسے کہتے ہیں, جی, اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ اسلام میں شراب کا حکم کیا ہے. بالکل. جو پہلا حصہ ہے اس کا جواب یہ ہے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل مسکر خمر, ہر وہ چیز جو نشہ لائے, جس کو پینے کے بعد نشہ چڑھ جائے, جس کو پینے کے بعد انسان کی عقل کام نہ کرے. کل مسکر خمر, ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے حرام ہے. اس کو جس طرح سے بھی استعمال کیا جائے, چاہے پی کر کے استعمال ہو, چاہے آدمی چبا کر کے اس کا استعمال کریں, بطور منجن کے طور پر استعمال کریں, اور بیڑی سگریٹ کے طور پر استعمال کریں, تو یہ ساری چیزیں اسلام میں حرام ہے. کل مسکر خمر, ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے شراب ہے, وہ کل مسکر حرام. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز یہ حرام ہے. اور اللہ نے قرآن مجید میں شراب کے نقصانات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں جہاں اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے, وہی شراب کے بہت سارے نقصانات بھی اللہ نے اس آیت کریمہ میں بتائے ہیں. اللہ نے سب سے پہلے اہل ایمان سے خطاب کیا ہے. اللہ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں. بعد میں اللہ نے جن گناہوں کا تذکرہ کیا ہے, ایمان کا تقاضا یہ ہے, ایمان کا مطالبہ یہ ہے کہ بندہ بعد میں ذکر کیے جانے والے گناہوں سے بچے. جو ان گناہوں سے نہیں بچتا ہے وہ مومن اور مسلمان نہیں ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے, شراب پیتا ہے, اللہ اس کے اندر سے ایمان کو اسی طرح نکال دیتا ہے جس طرح تم میں کا کوئی آدمی اپنے خمیز کو اپنے سر سے نکال پھینکتا ہے, تو آدمی مومن نہیں رہتا. تو اللہ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, یقیناً شراب, جوا, بت پرستی اور قسمت کے تیر, ان چاروں سے متعلق اللہ نے فرمایا کہ رجسن, یہ سب گندی چیزیں ہیں. اور جو اس آیت کریمہ میں اور ایک بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے
کہ اللہ نے شرک کے ساتھ بت پرستی کے ساتھ شراب کا ذکر کیا ہے. جس طرح اسلام میں غیر اللہ کی عبادت حرام ہے، جس طرح اسلام میں شرک حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح شراب نوشی بھی اسلام کی نظر میں ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ شرک کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا ہے. اور شرک کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایسا گناہ ہے جس کی اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مدمن الخمر کعابد وثنی، جو شراب کا عادی ہے وہ بت پرست کے حکم میں ہے. تو جس طرح بت پرستی حرام ہے، جس طرح شرک حرام ہے، اسی طرح اسلام میں شراب بھی حرام ہے. دونوں کے حرام ہونے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. تو فرمایا اللہ نے شراب کو بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ یہ گندی چیز ہے، ریجسن کا گندی چیز ہے. تو ہر گندی چیز اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہر گندی چیز انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اللہ نے اس کو گندا کہا، ایک گندی چیز ہے. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ من عمل الشیطان، شراب کے بارے میں فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے. اور جو بھی شیطانی عمل ہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سے بچ جائیں. اور فرمایا کہ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اگر انسان آخرت کی کامیابی چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کو کامیابی ملے، تو اس کو شراب نوشی سے بچنا ضروری ہے. شراب نوشی کو ترک کیے بغیر آدمی آخرت کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. پھر آگے اللہ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یقیناً شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے. تو ہر وہ چیز جو بغض، نفرت اور دشمنی کا ذریعہ بنے اس سے بچنا ضروری ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان تمہیں شراب نوشی کے ذریعے سے نماز اور اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے. ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ نقصان دہ ہے. تو اللہ نے قرآن کی آیت کریمہ میں کئی پہلوؤں سے شراب کے حرام ہونے کو واضح کیا. اللہ نے فرمایا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا ابھی رکو گے نہیں ہیں؟ اتنے سارے نقصانات تمہارے سامنے بتا دیے گئے ہیں، ابھی رکنا نہیں ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ نے کہا اے اللہ ہم رک گئے، انتہینا، اب ہم باز آ گئے. اور جیسے آپ نے بھی کہا شراب سے متعلق اسلام نے کہا کہ یہ ام الخبائث ہے. اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتنبوا الخمر، شراب سے بچو، فإنه باب كل شر، یہ ہر شر کا دروازہ ہے. دنیا میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ہر شر کا دروازہ اسلام نے شراب کو قرار دیا. غیر اس کے علاوہ بہت سارے نقصانات ہیں، اس کے اخلاقی نقصانات بھی ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ انسان کی صحت پر بھی اس کے بہت سارے نقصانات مرتب ہوتے ہیں. اور اسلام میں کیا ہے، ہر وہ چیز جو انسان کی صحت کو نقصان پہنچائے وہ ساری چیزیں ہیلتھ وائز بھی بہت سارے پرابلمز ہیں. بہت ساری جو بھی چیز جس کے استعمال سے انسان کی صحت خراب ہو، اس لیے کہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان کے بعد صحت سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں ہے. ہر وہ چیز جس کے استعمال سے انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے، انسان بیمار پڑتا ہے. اس لیے کہ اسلام کی نظر میں جسم ایک اللہ کی امانت ہے. ہم اس جسم کو جیسے چاہے استعمال نہیں کر سکتے، گویا ایک امانت ہے. ہم اپنے جسم کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں. ہم حرام نہیں کھا سکتے، ہم زہر نہیں پی سکتے، وہ ساری چیزیں استعمال نہیں کر سکتے جس کو استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارا جسم بیمار پڑ جائے. اور اس کے اخلاقی نقصانات بھی ہیں. آدمی جب شراب پیتا ہے تو ماں بہن اور بیٹی میں فرق نہیں کر سکتا، اور قتل و غارت گیری اور میاں بیوی کے درمیان بغض، عداوت، تو بہت ساری بیماریوں کا شراب نوشی جو ہے سرچشمہ ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإنه باب كل شر، یہ ہر شر کا دروازہ ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ، بہت ہی صاف انداز سے آپ نے ہمیں سمجھایا کہ کتنی بری چیز ہے شراب. اور اگر آج ہم شرابی سے پوچھ لیں کہ کیوں وہ شراب پینے لگا اور یا پھر کیوں وہ شراب پیتا ہے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ مجھے ٹینشن سے باہر نکالتا ہے، ٹینشن سے مجھے دور کرتا ہے. حالانکہ اگر وہ اسلامک آنسر کی طرف بڑھیں، اسلامک فیکٹ کی طرف جائیں، تو انہیں لگے گا کہ وہ سب سے کمزور انسان ہے.
جو شراب کی طرف شراب کو ایز اے سولوشن یوز کرتا ہے اپنے ٹینشن کو بھگانے کے لیے. تو جزاک اللہ خیر شیخ, بہت ہی صاف انداز سے آپ ہمیں سمجھائے شراب کے بارے میں, شراب کے نقصانات کے بارے میں, اور کہیں نہ کہیں ہمیں یہی پتہ چلا کہ شراب ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے اور اس سے شرک جیسے بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ, کبیرہ گناہوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. تو شیخ آگے بڑھتے ہیں. میں آپ سے یہاں پر ایک اور سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا شراب صرف پینا ہی حرام ہے یا پھر اس سے ریلیٹڈ کچھ کاروبار یا پھر بزنس بھی ہم شراب کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے, وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لعن اللہ الخمر, اللہ نے شراب پر لعنت کی ہے. صرف شراب پر ہی نہیں ہے, شراب سے متعلقہ بہت سارے لوگوں پر اسلام میں لعنت بھیجی گئی ہے, وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. جی. اس میں سے پہلی چیز پینے والا, اس پر بھی اللہ کی لعنت. پلانے والا, اس پر بھی اللہ کی لعنت. جی. خریدنے والے پر بھی اللہ کی لعنت, بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت. جو شراب نچوڑتا ہے وہ بھی ملعون ہے, وہ بھی اللہ کی لعنت کا شکار ہے. اور جو نچوڑی ہوئی شراب کو پیک کرتا ہے, برتنوں میں بھرتا ہے, وہ بھی حرام ہے. جی, مطلب کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو بھی انسان شراب کے مینوفیکچرنگ سے لے کر جو سپورٹ کرتا ہے ان پر اللہ کی لعنت ہو. اللہ کی لعنت ہو. جو شراب کو منتقل کرتا ہے, لے جاتا ہے دوسری جگہوں پر, اور جس کی طرف لے جایا جا رہا ہے, اور جو قیمت کھاتا ہے شراب کی, تو اللہ اس کے رسول نے ان تمام لوگوں پر لعنت بھیجی ہے. شراب سے متعلقہ کسی بھی چیز سے اپنا تعلق رکھنا, صرف پینا ہی حرام نہیں, صرف پینا ہی حرام نہیں ہے, پینا بھی پلانا بھی, اس کا بیچنا, خرید و فروخت. اور دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے جب وہ کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے, جب وہ اپنے ماننے والوں کو کسی چیز سے روکتا ہے, اس کی خرید و فروخت, اس کی تجارت کو بھی حرام قرار دیتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم الخمر وثمنہ, اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے اور اس کی قیمت کھانے کو بھی حرام قرار دیا ہے. ایسا نہیں کہ پینا حرام ہے, اس کی خرید و فروخت جائز. جب اللہ کسی بھی قوم پر کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں تو اس کی خرید و فروخت کو بھی اللہ حرام قرار دے دیتے ہیں. یہ دین اسلام کا ایک اہم اصول ہے, جو حرام ہے اس کی تجارت, اس کی خرید و فروخت, یہ بھی حرام ہے. بلکہ اسلام میں یہاں تک ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ ہم انگور, گریپس, کیونکہ عمومی طور پر جو شراب جو ہے نا انگور وغیرہ سے بھی بنائی جاتی ہے. بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور ان لوگوں کو بیچنے سے منع کیا ہے جو شراب بناتے ہیں. ہم کو معلوم ہے, پتہ ہے کہ یہ جو انگور خریدے جا رہے ہیں مقصد شراب بنانا ہے. تو شراب کی فیکٹریوں کو اگر ہم لوگ انگور بیچتے ہیں تو اسلام کی نظر میں ان کا تعاون کرنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تعاون البر والتقوی, نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو, مدد کرو, گناہ کے کاموں میں تعاون مت کرو. تو کسی بھی قسم کی مدد, کسی بھی قسم کا تعاون کرنا جو چیز حرام ہے تو اس کا تعاون بھی کیا ہے, اسلام میں حرام ہے. جی. تو یہاں پر بہت ہی ایک آئیڈیالوجی جو ہے اس کے پیچھے, دیٹ از ہمیں شراب سے بچنا چاہیے, دیٹس اٹ. اور شراب سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, اس کا پیکیجنگ سے لے کر ٹرانسپورٹیشن سے لے کر اس کے پیچھے جو بزنس کرتے ہیں, ان سب سارے کے سارے چیز یہ حرام ہے, حرام قرار دیا گیا ہے. تو جزاک اللہ خیر شیخ, ایک اور بار آپ نے ہمیں صاف انداز سے سمجھایا کہ کتنی بری چیز ہے یہ شراب. شیخ میں آپ سے ایک اور سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب تک تو ہم جتنے بھی ٹاپک یہاں پر کور کیے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو شراب اٹ سیلف, اور الکوہل کے بارے میں, الکوہل یہ ایک گناہ ہے, یہ اتنا ہمیں سمجھ میں آیا. لیکن اس انسان کا کیا ہوگا جو شراب کو یوز کرتا ہے, کنزیوم کرتا ہے, جو شراب کو پیتا ہے, اس انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ بھی کافی اچھا سوال ہے. دیکھیے اسلام نے جب شراب کو حرام قرار دیا, اس لیے کہ جیسے آپ نے کہا یہ ام الخبائث ہے یہ, اور حقیقت میں اسلام آیا ہے 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے. اس میں سے ایک تو انسانی نفس کی حفاظت ہے, اس لیے کہ جو کسی کو قتل کرتا ہے اسلام میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. پھر اسی طرح اسلام آیا ہے عقل کی حفاظت کے لیے بھی, عقل کی حفاظت کے لیے, اس لیے کہ شراب پینے کے بعد انسان کی عقل کام نہیں کرتی ہے, وہ بھلائی اور برائی میں فرق اور تمیز کر نہیں پاتا, وہ نشے میں رہتا ہے, اور بہت ساری برائیوں کا پیش خیمہ بنتا ہے.
تو اسلام نے شراب کی دنیاوی سزائیں بھی مقرر کی ہیں اور اخروی سزائیں بھی مقرر کی ہیں. دنیاوی سزا یہ ہے کہ جو شراب پیتا ہے، اگر اسلامی حکومت ہے جہاں اسلامی قانون جہاں نافذ ہے، وہاں شراب پینے والے پر کچھ 40 کوڑے مارے جائیں گے، اس کو مارا جائے گا. وہ بھی بند کمرے میں نہیں ہے، بند کمرے میں نہیں ہے، سب کے سامنے ایسے کو مارا جائے گا، 40 کوڑے مارے جائیں گے. بلکہ بعض یعنی خلفائے راشدین نے اس میں اضافہ بھی کر دیا، اس لیے کہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو دوسروں پر الزام بھی لگاتا ہے. جی جی. اور اسلام میں جو ہے اگر کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، اللہ نے قرآن میں اس کی سزا یہ مقرر کی ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارا جائے. 80 ڈبل. ہاں ڈبل. جی. تو اسی لیے بعض صحابہ سے شراب پینے والے کو 80 کوڑے مارنے کا بھی تذکرہ آیا ہے. یا تو 40 کوڑے مارے جائیں گے یا تو 80 کوڑے مارے جائیں گے. لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا. جی جی. تاکہ لوگ اس سے بچے، تاکہ لوگ اس کی قباحت سے باز آ جائیں. تو جہاں اسلامی قانون ہے تو وہاں شراب پینے والے کو کوڑے مارے جائیں گے، 40 سے 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے. یہ تو ہو گئی دنیاوی سزا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ قیامت سے قریب شراب پئیں گے. اپنی پیشن گوئی فرمائی، لیکن نام بدل کر کے. اچھا. اور یہ بات تو ہم جانتے ہیں، نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی. نبی نے پیشن گوئی فرمائی کہ میری امت کے لوگ نام بدل کر کے شراب پئیں گے. اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت پر 3 طرح کے عذابات آئیں گے. پہلا عذاب یہ ہے کہ انہیں زمین میں ڈھسا دیا جائے گا اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی. اور تیسرا عذاب نبی نے یہ بتایا کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، یعنی اللہ ان کے چہروں کو سور اور بندر کا چہرہ بنا دیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ سب کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ شراب پئیں گے، گانے والیوں کو رکھیں گے اور آلات موسیقی جب بجائیں گے، جب حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے تو اللہ آخرت سے قبل دنیا میں ان کو اس عذاب سے دوچار کرے گا. اخروی عذاب تو ہے ہی، آخرت کا عذاب ہے ہی ایسے لوگوں کے لیے. یہ تو ہو گیا دنیاوی عذاب. ایک تو قانونی عذاب ہے اور ایک عذاب قانون نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہوگا. بقیہ یہ ہے کہ اخروی سزا کیا ہے ایسے لوگوں کی، اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اللہ نے فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جس کو جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، وہی کامیابی ہے. لائف ہیئر آفٹر. ہاں. اب جو شراب پیتا ہے وہ اخروی کن عذابت سے دوچار ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ. 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے. اور ایک روایت میں 3 لوگوں پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک شراب کا عادی بھی ہے. جو شراب پیتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. جو حرام چیزوں کا استعمال کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور جو شراب پیتا ہے قیامت کے دن اس کو اس کی عبادتیں فائدہ نہیں دیں گی. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی شراب پیتا ہے، اگر نشہ نہ بھی چڑھے، جب تک وہ شراب اس کے پیٹ میں رہے گی اس وقت تک اللہ اس کی کسی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. اگر مرے گا تو کفر کی موت مرے گا. اگر آدمی شراب پیتا ہے، شراب پینے کی وجہ سے نشہ اگر چڑھ جائے تو اللہ 40 دن کی عبادت اس کی قبول نہیں کرے گا. اگر مرے گا تو کفر کی حالت میں مرے گا. اور ایک حدیث میں اخروی عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ذمے یہ واجب کر لیا ہے، اللہ نے اپنے اوپر یہ عہد لیا ہے کہ وہ شراب پینے والے کو طینۃ الخبال پلائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول طینۃ الخبال کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسوں کو جہنمیوں کا خون اور پیپ پلائے گا. جہنمیوں کا خون اور پیپ پلائے گا. تو یہ دردناک عذاب، یہ دردناک رسوائی کا آخرت میں ایسوں کو سامنا کرنا پڑے گا. دنیاوی عذابات تو اپنی جگہ پر ہے ہی، آدمی دنیاوی عذاب سے بچ بھی جائے لیکن آخرت کے عذاب سے نہیں بچنے والا ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. تو سوال یہ تھا ناظرین کہ اسلام میں شراب پینے والے کی سزا کیا ہوتی ہے؟
تو آپ ابھی ابھی سنیں ہمارے شیخ ثناء اللہ صاحب ابھی ہمیں انفارم کیے, ہمیں اویئر کیے کہ کس طریقے سے ایک شراب پینے والے کی حالت ہو جاتی ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے انشاءاللہ. تو شیخ یہاں پر ٹاپک تو تھا شراب اور تمباکو کا استعمال, کنزمپشن آف الکوہول اینڈ ٹوبیکو. 2 ٹاپکس یہاں پر تھے, ایک الکوہول ایک ٹوبیکو ہے. اور جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک چھوٹا سا پروگرام ہے جس کا ڈیوریشن بہت چھوٹا ہے, اور ہم اب تک تو صرف الکوہول کے بارے میں ہی کور کر پائے, اور انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں ہم ٹوبیکو کے بارے میں کچھ نہ کچھ کور کر لیں گے ود این اسلامک ٹچ. تو میں ہمارے آج کے مہمان شیخ ثناء اللہ عمری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آنے والے ایپیسوڈ میں بھی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ ضرور, چونکہ ابھی ایک موضوع کا ایک اہم حصہ باقی ہے. جی ویسے میں آپ کے علم میں یہ بات لا لوں, جی ضلعی جمعیت اہل حدیث اڑپی کی جانب سے جی تمباکو اور شراب نوشی کے خلاف الحمدللہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے. جی جی اس مہم کے تحت ہر جگہ پروگرام ہو رہے ہیں. جی لوگوں کو شراب نوشی اور تمباکو نوشی کے جو نقصانات ہیں, اس کے دنیاوی اور اخروی نقصانات, اور پھر جسمانی اور انسانی صحت پر اس کے جو نقصانات مرتب ہونے والے ہیں, اس سے لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے. ویسے ہم لوگ مہم پہ ہی ہیں ان دنوں. جی جی انشاءاللہ ضرور میری کوشش یہ رہے گی جی کہ جو تمباکو نوشی ہے اسلامی نقطہ نظر سے اس کا حکم کیا ہے, اس لیے کہ معاشرے کا ایک طبقہ ایسا ہے جو شراب کو تو حرام مانتا ہے. جی باقی یہ جو تمباکو نوشی ہے, بیڑی سگریٹ ہے, بالکل بالکل اس کی حرمت کا قائل نہیں ہے. جی تو انشاءاللہ آنے والے درس میں اسلامی نقطہ نظر سے میں بتاؤں گا کہ تمباکو نوشی یہ بھی حرام ہے, جی اور اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کے ریزنز کیا ہیں, وہ انشاءاللہ اس پر انشاءاللہ گفتگو ڈالنے کی کوشش کروں گا. جی انشاءاللہ. اور آپ کے اس اچھے کام کے لیے یو چینل اور رینڈم پروڈکشنز بھی آپ کے ساتھ ہیں, اور اس اچھے کام کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں. اور آپ کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس اچھے کام کے لیے, اس ایسے ٹاپکس کے لیے آپ ہمیشہ تیار رہتے ہیں ہمارے اس چینل میں آنے, اور لوگوں تک اسلامک میسج پھیلانے کے لیے آپ ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرتے آئے ہیں. اور الحمدللہ, اور بہت سارا علم ہمیں ملا اس ٹاپک کے اوپر, دیٹ از شراب اور تمباکو کا استعمال, اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے تمباکو کا اباؤٹ ٹوبیکو, وہ ہم انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں کور کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ہدایت دیں اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جاتے جاتے میں 1-2 لائن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ناظرین, وہ یہ ہے کہ محبتیں بانٹو, نفرتیں تو پہلے ہی بہت پھیل چکی ہیں. محبتیں بانٹو, نفرتیں تو پہلے ہی بہت پھیل چکی ہے. نشہ پلا کر گرانا تو سبھی کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے جب گرتے کو تھام لے ساتھ میں. تو ناظرین انہی باتوں کے ساتھ میں آج کا اس شو کو ختم کرنا چاہوں گا. جانے سے پہلے میں ہمارے شیخ ثناء اللہ صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے تھے, اور ایسے ہی بہت ہی بہترین ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آتے رہیں گے. آپ کے پسندیدہ شو کہیے جناب دیجیے جواب میں. تب تک آپ سبھی لوگ اپنا خیال رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.